آج ہم ایک ایسے دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بہت ہی ام، بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کو، جسے ختم نبوت کہتے ہیں، شاید صدیوں سے غلط سمجھا جا رہا ہے۔ دستاویز کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق وہ غلطی کیا ہے، ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے، اور یہ تشریح روایتی نظریات سے کتنی مختلف ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ اس پوری بحث کا جو مرکز ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ عام طور پر خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کیا جاتا ہے، سیدھا سیدھا، لیکن اس دستاویز کا مصنف خاتم کے لفظ سے ایک بالکل مختلف اور کہہ لیں گہرا مطلب اخذ کرتا ہے، اور یہ مطلب پورے عقیدے کی بنیاد کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہی بات سب سے دلچسپ ہے۔ عنوان بھی دیکھیں، ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ مصنف کسی عام فہم غلط فہمی کو دور کرنے نکلے ہیں۔ تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلائل کا یہ سفر ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق خاتم النبیین کا جو عام مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہر قسم کی نبوت کے لیے۔ یہ ایک طرح سے لائن کا اختتام ہے، فل سٹاپ۔ لیکن اس تحریر میں اس نظریے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ چیلنج لفظ خاتم کی تشریح پر کھڑا ہے۔ مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ عربی زبان میں خاتم کا مطلب صرف آخر یا ختم کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک زیادہ طاقتور اور عام استعمال مہر ہے، سیل۔ جیسے ایک بادشاہ اپنی مہر کسی فرمان پر لگاتا ہے، اچھا، وہ مہر اس فرمان کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اسے مستند بناتی ہے۔ اس پر بادشاہ کی اتھارٹی ثبت کرتی ہے۔ بالکل۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی فہرست کو ختم کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والی مہر ہیں۔ یعنی آپ کی تصدیق کے بغیر کوئی بھی نبوت، چاہے وہ پچھلی ہو یا آنے والی، مستند نہیں مانی جا سکتی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ مصنف کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اب خدا تک پہنچنے کا واحد مستند راستہ ہے۔ آپ کی مہر کے بغیر کوئی روحانیت سچی نہیں، کوئی الہام معتبر نہیں۔ اس نظریے کے مطابق نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ اس پر ایک دروازہ لگ گیا ہے جس کی چابی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اب جو بھی اس دروازے سے گزرے گا وہ آپ کی مہر تصدیق کے ساتھ ہی گزرے گا، وہ براہ راست نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی علمی یا لغوی بات نہیں ہے، مطلب مصنف کے نزدیک اس ایک نقطے کو غلط سمجھنے کا مطلب ہے پوری امت کی روحانی ترقی کو محدود کرنا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر خاتم کو آخری سمجھ لیا جائے تو امت محمدیہ روحانی کمالات میں بنی اسرائیل سے بھی پیچھے رہ گئی، جن میں تو سینکڑوں نبی آئے۔ مصنف کا استدلال بالکل یہی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جو تمام انبیاء سے افضل ہو، اس کی امت روحانی طور پر بانجھ ہو جائے۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کمال ہی اسی میں ہے کہ آپ کی پیروی انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہے جہاں اسے خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، جسے مجازی معنوں میں نبوت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، یہ نبوت کوئی نئی شریعت نہیں لاتی، یہ قرآن اور سنت محمدی کی خادم ہوتی ہے۔ یہ دراصل محمدی نبوت کا ہی ایک فیض ہے جو قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر خاتم کا مطلب مہر ہے جو تصدیق کرتی ہے اور فیض جاری رکھتی ہے، تو مصنف اس تصور کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں؟ میں نے دستاویز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں محمد اور احمد پر ایک بہت دلچسپ بحث دیکھی۔ بظاہر تو یہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، لیکن مصنف اس میں گہری حکمت دیکھتے ہیں۔ جی، یہاں مصنف ناموں میں پوشیدہ صفات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ان کے مطابق نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ کسی شخصیت کے کردار اور مشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد ایک جلالی نام ہے جس میں بزرگی، شان، ہیبت اور غلبے کا پہلو ہے،
یہ نام مکہ کی زندگی اور ابتدائی اسلامی دور کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں اسلام کو اپنے دفاع کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑی۔ اور احمد؟ احمد، جو حمد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ یہ ایک جمالی نام ہے۔ اس میں نرمی، محبت، امن اور دلائل سے دین کو پھیلانے کا پہلو ہے۔ دیکھیں، یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمپنی کے CEO کے دو کردار ہوں۔ ایک طرف وہ سخت فیصلے کرتے ہیں، مارکیٹ میں مقابلہ کرتے ہیں، یہ ان کا جلالی پہلو ہے۔ دوسری طرف وہ کمپنی کا ویژن پیش کرتے ہیں، ملازمین کو متاثر کرتے ہیں، یہ جمالی پہلو ہے۔ مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بھی یہ دونوں پہلو تھے، جو مختلف ناموں سے ظاہر ہوئے۔ تو مصنف ان دو پہلوؤں کو وقت کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ احمد نام کو آخری زمانے کے لیے اتنا اہم کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے جلالی شان کی ضرورت تھی، لیکن پیشگوئیوں کے مطابق آخری زمانے میں اسلام کا غلبہ جنگ و جدل سے نہیں بلکہ دلائل، محبت اور روحانی نشانات سے ہونا ہے۔ اس لیے اس دور میں اسلام کی احمدیت یعنی اس کے جمالی پہلو کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جہاں حضرت عیسیٰ نے ایک آنے والے رسول کی بشارت دی جس کا نام احمد ہوگا۔ مصنف کے نزدیک یہ پیشگوئی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے نہیں تھی، بلکہ آخری دور میں آپ کے روحانی ظہور کے لیے بھی تھی، جو احمدی کردار کا حامل ہوگا۔ یہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب نبوت کا فیض جاری ہے اور آخری دور میں اس کا اظہار جمالی طریقے سے ہوگا۔ یہ ہمیں گفتگو کے سب سے مشکل اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف لاتا ہے۔ مصنف ایک بروزی نبوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک منٹ، بروزی؟ یہ لفظ میں نے پہلے نہیں سنا۔ کیا اس کا مطلب کوئی روحانی جانشین ہے یا یہ اس سے بھی گہری کوئی چیز ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مصنف نے ایک آئینے کی مثال دی ہے۔ جب آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو وہ عکس آپ ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا شخص نہیں۔ وہ آپ سے الگ وجود نہیں رکھتا، بلکہ وہ آپ ہی کا ایک پرتو یا ظل ہے۔ بروز کا مطلب ہے ظاہر ہونا، کسی ایک وجود کا دوسرے میں منعکس ہو جانا۔ مصنف کے مطابق اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و پیروی میں خود کو مکمل طور پر فنا کر دے تو وہ روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز یا ظل بن جاتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پر محمدی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امتی پیروی کے ذریعے روحانی طور پر خود محمد بن سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی انقلابی اور متنازع خیال ہے۔ کیا میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس دستاویز کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق اس شخص کو خدا کی طرف سے جو علم، مرتبہ یا مکالمے کا شرف ملتا ہے، وہ در حقیقت محمدی نبوت کا ہی ایک عکس ہوتا ہے۔ کوئی نئی اور مستقل نبوت نہیں، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل کا ہی ایک ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن روایتی علماء اس تشریح کو کیوں چیلنج کریں گے؟ ان کے نزدیک تو خاتم النبیین کا مطلب ہے ایک فل سٹاپ، ایک ناقابل عبور دیوار۔ یہ بروزی نبوت کا تصور اس دیوار کو توڑتا نہیں تو کم سے کم اس میں ایک دروازہ ضرور بنا دیتا ہے۔ مصنف ان کے ممکنہ اعتراضات کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ مصنف کا جواب یہ ہے کہ یہ تصور اس دیوار کو توڑتا نہیں بلکہ اس کی صحیح نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک خاتم النبیین کی مہر ایک تالا نہیں ہے جو خزانے کو بند کر دے، بلکہ یہ وہ مہر ہے جو خزانے تک پہنچنے کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے مطابق بروزی نبی کا وجود ختم نبوت کی نفی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کوئی شخص روحانی ترقی کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ ہی نہ سکے تو پھر آپ کی نبوت کا کمال کیسے ظاہر ہوگا؟ آپ کی روحانی طاقت کا زندہ ثبوت کیسے ملے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک عظیم استاد کا کوئی شاگرد اس کے علم کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا۔ بس ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
یعنی اس نظریے کے مطابق یہ بروزی نبوت کوئی نئی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ پچھلی نبوت کا ہی ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے جو صرف اصل آپریٹنگ سسٹم یعنی شریعت محمدی پر ہی چل سکتا ہے۔ یہ کوئی الگ سسٹم نہیں بنا سکتا۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ وہ بروزی نبی اپنی کوئی نئی شریعت نہیں لاتا، قرآن میں ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، اس کا ہر عمل، ہر قول قرآن اور سنت کے تابع ہوتا ہے۔ وہ دراصل دنیا کو یہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ محمدی تعلیمات آج بھی اتنی ہی زندہ اور طاقتور ہے کہ ان پر عمل کر کے انسان نبوت کے کمالات پا سکتا ہے۔ اس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کو سمیٹتے ہیں، مصنف آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وہ کون سی غلطی ہے جس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مصنف کے مطابق غلطی یہ تھی کہ نبوت کے دروازے کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر بند سمجھ لیا گیا، جس سے امت کی روحانی ترقی کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اس سوچ نے مسلمانوں میں ایک طرح کی مایوسی پیدا کر دی کہ اب ان میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس سے خدا سے براہ راست مکالمے اور مخاطبے کا شرف حاصل ہو۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہر پہلو سے کامل اور آخری شریعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا کمال اسی میں ہے کہ آپ کی پیروی سے روحانی ترقی کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا حصول اب براہ راست ممکن نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور اتباع کے ذریعے ان کی نبوت کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ممکن ہے۔ یہ ایک طرح سے ارنڈ پروفٹہڈ ہے، نہ کہ انڈیپینڈنٹ پروفٹہڈ۔ بالکل، مصنف کا نقطہ یہی ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اس بروزی نبوت کا انکار کرنا دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کے جاری رہنے کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک یہ عقیدہ اسلام کی عظمت کو کم نہیں کرتا بلکہ بے حد بڑھاتا ہے کہ اس کے نبی کی پیروی سے انسان نبیوں والا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خاتم النبیین کی شان کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے، کیونکہ مہر کا کام تصدیق کرنا اور فیض جاری کرنا ہے، نہ کہ اسے ہمیشہ کے لیے روک دینا۔ واہ! تو آج ہم نے ایک غلطی کا ازالہ کے ذریعے خاتم النبیین کے تصور کی ایک بہت ہی مختلف اور گہری تشریح کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنف خاتم کو محض آخری کے بجائے مہر کے معنوں میں لیتے ہیں، ایک ایسی مہر جو نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے فیض کو جاری رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر بروزی یا ذلی نبوت کے تصور کو پیش کرتے ہیں جو محمدی نبوت کا ہی ایک عکس ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مذہبی اصطلاحات کی تشریح کتنی اہم ہوتی ہے۔ ایک لفظ خاتم کے معنی میں تبدیلی سے پورا نظریاتی اور مذہبی ڈھانچہ کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ الفاظ کے لغوی معنی اور ان کے روحانی اور اصطلاحی مفہوم میں گہرا فرق ہو سکتا ہے، اور یہی فرق مختلف مکاتب فکر کو جنم دیتا ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے، جب روحانی اور مذہبی تجربات جو اکثر ذاتی اور ناقابل بیان ہوتے ہیں انہیں الفاظ اور اصطلاحات کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو زبان کی حدود اس تجربے کی حقیقت کو کس حد تک بیان کر پاتی ہیں یا کس حد تک محدود کر دیتی ہیں؟